کو پہچاننے والی آنکھیں موجود ہوں اور اللہ کے نبی کی بات کو پہچاننے والی آنکھ کوئی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی حفاظت کے پہرے ہیں، اللہ نے قرآن کی حفاظت کی، حدیث کی حفاظت کی۔ فرض کرو اگر کوئی اس میں ڈال بھی دے، کوئی رلا ملا کر بھی دے، تو ہمارے پاس سند کا علم ہے۔ ہم ایسی ہر کتاب کو حدیث نہیں کہتے، ہر لکھی ہوئی بات ہمارے لیے حدیث نہیں ہے۔ ہم تک جو باتیں پہنچی ہیں وہ ایک سند سے، ایک واسطے سے، استادوں کے راستے سے آئی ہیں۔ ہر لکھنے والا زور لگا لے، جتن ایڑی چوٹی کے لگا لے، وہ اللہ کے نبی کی بات میں کوئی بات داخل کرنے کے قابل ہو نہیں سکتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ میرے نبی کا کلام اتنا بلند، فصیح و بلیغ ہے کہ دنیا کے سارے ادیب مل کر ہمارے نبی کے کلام جیسا کلام نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی کہہ لے فرض کرو تو پھر ہمارے پاس سند ہے۔ ہم نے جو سیکھا ہے وہ ہوائی فائر سے نہیں، کچی پکی روٹی سے نہیں، ڈائجسٹوں سے نہیں، یہ الٹے سیدھے قصے کہانیوں سے نہیں، یہ ہوائی فائر نہیں۔ ایک دیکھتے نہیں ہو کتنے رسالے، کتنی کتابیں، کسی کو ہوا میں اڑا دیا، کسی کو زمین کی تہ میں پہنچا دیا۔ نہیں، ہمارے پاس جو اللہ کے نبی کا علم آیا ہے وہ ایسے نہیں آیا، ایسے ان پڑھوں سے نہیں آیا۔ ہمیں سینہ بسینہ ہمیں حدیث ملی ہے۔ میں نے حدیث کو پڑھا ہے محمد عبداللہ سے، انہوں نے خیر محمد سے، انہوں نے انور شاہ سے، انہوں نے محمود الحسن سے، انہوں نے محمد قاسم سے، انہوں نے عبد الغنی مجددی سے، انہوں نے شاہ اسحاق سے، انہوں نے شاہ عبدالعزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے، انہوں نے ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے ابراہیم کردی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے ابی المواہب الشناری سے، انہوں نے احمد بن ابی العباس سے، اور انہوں نے محمد بن احمد بن محمد الرملی سے، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے ابن حجر الاسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب سے، انہوں نے حسین بن مبارک الزبیدی سے، انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ سے، انہوں نے ابو الحسن عبد الرحمن بن مظفر سے، انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن احمد سے، انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن یوسف سے، انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل امام بخاری سے، امام بخاری نے حمیدی سے، حمیدی نے سفیان سے، سفیان نے یحییٰ بن سعید سے، اس نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن وقاص سے، انہوں نے عمر بن خطاب سے، انہوں نے محمد مصطفیٰ سے۔ میں 31 واسطوں سے اللہ کے نبی کی بات کہہ رہا ہوں، کچی پوکی روٹی نہیں سنا رہا ہوں، شعر شاعری نہیں کر رہا ہوں، راگ راگنی نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کی بات پیش کر رہا ہوں۔ اس پر اللہ کا پہرا ہے، اس کی زندگی عیاں نہاں نہیں، عیاں ہے نہاں نہیں، ظاہر ہے خفیہ نہیں، علانیہ ہے چھپی ہوئی نہیں۔ میرے بھائیو، قرآن نے بتایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قرآن نے بتایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ قرآن نے بتایا آمنوا باللہ ورسولہ۔ قرآن نے بتایا تؤمنون باللہ ورسولہ۔ قرآن نے بتایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، کہ اللہ اور رسول ساتھ ساتھ ہیں۔ قرآن نے بتایا براءۃ من اللہ ورسولہ۔ قرآن بولا اذان من اللہ ورسولہ۔ قرآن نے کہا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ قرآن بولا من یعص اللہ ورسولہ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله من يشاقق الله ورسوله من يحادد الله ورسوله براءة من الله ورسوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله لا تخونوا الله والرسول استجيبوا لله وللرسول۔ اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول۔ قرآن بولا کہ اللہ کے پاس، اللہ کے دربار میں سید قریشی ہاشمی عرب عجم پٹھان راجپوت ارائیں، یہ جاٹ، یہ نسبتیں کالا گورا، امیر و امیرن غریب و غریبن، یہ نسبتیں خاک میں مل جاتی ہیں۔ وہاں ایک نسبت چمک رہی ہے، نصف النہار کے سورج کی طرح، 14ویں رات کے چاند کی طرح، وہ بے غبار ہے، بے عیب ہے، وہ نسبت محمدی ہے۔ جو محمدی بنے گا اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ قرآن بولا غلام نبی بنو، غلام محمد بنو، غلام رسول بنو۔ یہ کیا ہوا؟ نام غلام رسول اور کام سارے کے سارے نافرمان رسول۔ یہ کیا ہوا؟ نام غلام نبی، کام نافرمان نبی۔ یہ کیا ہوا؟
نام غلام محمد، کام سارے نافرمانی ہے محمد. تو میرے بھائیوں یہ تبلیغ کا کام بھی کوئی جماعت نہیں ہے. ہم تو بھائی فقیر ہیں، صدا لگا رہے ہیں کہ آ جاؤ اللہ کی مان لو. اس کے ماننے کا راستہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پاکیزہ مبارک زندگی ہے، وہ اپنا لو تو یہ جہان بھی بن جائے گا، وہ جہان بھی بن جائے گا کہ اللہ کے محبوب کی زندگی محفوظ ہے، موجود ہے، چھپی نہیں. میں کیا سمجھاؤں، اور میں سمجھانے کے مقام پر نہیں ہوں. میں تو خود سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں تو منت کر رہا ہوں، میں تو فریاد کر رہا ہوں، اور میں تو ہاتھ جوڑ رہا ہوں فقیر بن کر، گداگر بن کر، چوراستے کا فقیر جو پیچھے پڑ جاتا ہے. دے 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 تو کوئی بخیل بھی آخر 4 آنے اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیتا ہے. بھائیو میں تو یہ روز ایک ہی بیان کر رہا ہوں اور یہ فریاد کر رہا ہوں. او میرے بھائیو، اللہ کا رسول کا واسطہ دیتا ہوں، اس کی طرف لوٹ آؤ. اس کی اتنے غلام تو بنو کہ غلام نبی نظر تو آؤ. پولیس والا نظر نہیں آتا، یہ پولیس کھڑی ہوئی، اس کی وردی ہے کہ نہیں ہے؟ اپنی وردی سے نظر آتا ہے کہ نہیں آتا پولیس والا؟ کیا ہمارے نبی کی کوئی وردی کوئی نہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ چیتے نے رنگ بدلا ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوا چاہے کالا ہی ہے کوئی بھی اس نے رنگ بدلا ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ عقاب نے رنگ بدلا ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ اس کی چونچ سیدھی ہو گئی ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ شیر نے رنگ بدلا ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ مچھلیوں نے زمین پہ رہنا شروع کر دیا ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ چوہے نے اپنی چال ڈھال کو بدلا ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ سانپ نے بل کھانا چھوڑا ہو؟ اور میرے بھائیو ہر نسل کی ایک وردی ہے. سانپوں کی اپنی وردی، چیتوں کی اپنی وردی، مور کا اپنی چال، ہنس کی اپنی چال، عقاب کی اپنی اڑان، کرگس کی اپنی اڑان، فاختہ کی اپنی چال، اور بلبل کا اپنا انداز، کوئل کی اپنی کوکو اور بلبل کا اپنا نغمہ، چڑیوں کی اپنی چہچہاٹ ہے. کہیں تو مجھے دکھاؤ بے رنگی، کہیں تو دکھاؤ مجھے بے رنگی، کہیں تو مجھے دکھاؤ سترنگی. ہر ایک یک رنگ میں چل رہا ہے. تو کیا میرا نبی ہمیں بے رنگ چھوڑ گیا تھا؟ ہمیں بے رنگ چھوڑ گیا تھا؟ جیسا مرضی لباس پہن لو، جیسے مرضی شادیاں کرو، جیسے مرضی تمہاری عورتیں بے پرد پھریں، آوارہ پھریں، بال کاٹ کے پھریں، اور تم ننگے سر پھرو، پتلونے کس کے پھرو. کیا تمہیں تمہارا نبی کوئی طریقہ نہیں دے گیا؟ مجھے معاف کرنا، میرے منہ سے جذبات میں کچھ ایسے الفاظ نکل گئے ہیں جو مسلمان کی شاید توہین بنتے ہیں، لیکن دیوانے کو ہر کوئی معاف کیا کرتا ہے. اور بھائی جو سنا کے گلا پھاڑ چکا ہو پھر کوئی نہ سنتا ہو تو پھر دیوانگی تو آ ہی جاتی ہے. جو اپنی فصل کو اجڑتے دیکھے، جو اپنے باغ کو جلتا دیکھے، جو اپنے گھر کی ایک ایک اینٹ کو ادھڑتا دیکھے، اپنے گھر کی چھتوں کو گرتا دیکھے، وہ ہائے بھی نہ کرے تو کیا کرے؟ وہ دیوانہ نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ ارے میں تو بھائیو ہم اسی زندگی میں رہتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں ہیں آپ کا پڑا ہوا مال اس کی قیمت گھٹ جائے تو آپ کو نہ بیوی اچھی لگتی ہے نہ بچے اچھے لگتے ہیں. ہماری فصل اس کو کیڑا پڑ جائے ہمیں نہ روٹی اچھی لگتی ہے نہ گھر اچھا لگتا ہے. اور میرے بھائیو فصل کے نقصان تو پورے ہو جاتے ہیں. پڑے مال نقصان پہ بک کر اگلے سیزن میں دگنا نفع دے کے نقصان پورا کر جاتے ہیں. زندگی کے وہ پل، وہ گھڑیاں، وہ گھنٹے، وہ صبحیں، وہ شامیں جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں گزر گئیں، انہیں کیسے واپس لاؤ گے؟ انہیں کیسے واپس لاؤ گے؟ یہ جوانی تو جا رہی ہے، بڑھاپا تو آ رہا ہے، خبر تو کھچ کے قریب آ رہی ہے. یہ شام یہ صبح یوں نہیں ہو رہی، مجھے کھا کے ختم کر رہی ہے، میرا خون نچوڑ رہی ہے، میری رگوں سے میری جوانی کا رس نکال رہی ہے، اور مجھے نچوڑ کے قبر کے کنارے پھینکنے کی کوشش کر رہی ہے. تو میرے بھائیو جب اللہ کے نبی جیسا محسن کوئی نہ ہو، اللہ جیسا مہربان کوئی نہ ہو، پھر ہم کلمہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھیں اور محمد الرسول اللہ پڑھیں، پھر ہماری شادی پہ مہندیاں رچائی جائیں اور ہماری شادی پہ گھروں پہ لڑکیاں ناچ رہی ہوں.
رول میں کمی ہو جائے، نوجوانوں کے سر سے ٹوپیاں اتر جائیں، پتلونیں چڑھ جائیں، ٹائیاں گلوں میں آ جائیں، شلوار کرتا عیب نظر آنے لگے، حضور کی سنت میں ذلت نظر آئے، ننگے سر پھرنا عزت نظر آئے، ٹخنوں سے شلوار اوپر کرنا اس میں ذلت نظر آئے، اور ٹخنوں میں پتلونوں کو شلواروں کو رولنا وہ عزت نظر آئے، تو میرے بھائیوں ہم وہ مالی ہیں جن کا چمن